جہاں تک بھلیسا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بات ہے، یہ اب چونکہ سیدھا سیدھا میرے زیر اختیار نہیں ہے، لیفٹیننٹ گورنر صاحب کے آگے اس کا مشورہ رکھتے ہیں. ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہو پاؤں گا کہ میں اس کا اعلان کر سکوں، کیونکہ اعلان کر دیا تو وہ کیا ہے کہ سوشل میڈیا والے زبان پکڑ لیتے ہیں، تو وہ پھر وہ شعر ہے کہ مجبور بہت کرتا تھا دل تو زبان کو، کچھ ایسی حالت ہے کہ ہم کچھ نہیں کہتے. تو دل بڑا مجبور کر رہا ہے، لیکن زبان کو دماغ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اعلان کرنے کی ابھی تمہاری زیر اختیار سے باہر کی بات ہے. لیکن ضرور ہم پوری شدت کے ساتھ، اور مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سوچ آئی بھی ہے، کیونکہ جس طرح سے اتھارٹیز بننی شروع ہوئی ہیں، پتری ٹاپ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی بن گیا، آہستہ آہستہ اس طرف پیش قدمی ہوئی ہے جیسے پہلے تھی نہیں، اور آہستہ آہستہ اس طرف دلیپ سنگھ جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں اور اس رابطہ قائم کرنے میں 2 دن سے کافی مشقت کی. سب سے پہلے تو مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے اس پروگرام کا مجھے حصہ بنایا. یہ سچ ہے جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ اس وقت مصروفیات تھوڑی زیادہ بھی ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ بھی سیشن میں ہے، اور کچھ ایک میری ذمہ داری میں اضافہ بھی ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں میں جب سے یہ پھیر بدل ہوا کابینہ میں. لیکن اس کے باوجود آپ سے اگر میں نہ جڑتا تو نقصان میرا تھا، کیونکہ اتنے جذبے کے ساتھ، محنت کے ساتھ یہ کام انجام آپ نے دیا ہے. اور جب مجھے آج دوپہر کو فون کر کے دیپ جی کے کہنے لگے تو پہلا جو خیال میرے ذہن میں آیا وہ یہ کہ شاید یہی خوبصورتی ہے اس خطے کی، اس جگہ کی، بھلیسا کی اور واقعی ارسوائے ڈوڈا کی، کہ یہ جو ہماری جو مجموعی تہذیب ہے، مجموعی کلچر ہے، یہ ہمارے جذبات میں، ہماری سوچ میں جھلکتا بھی ہے، دکھتا بھی ہے، اور دن ہو کے رات اسی کا سرور ہمیں ایک دوسرے سے باندھے رکھتا ہے. اور مجھے یاد آیا کہ ابھی 24 جون کو جب آل پارٹی میٹنگ ہوئی تو ہمارے ساتھ غلام نبی آزاد صاحب بیٹھے تھے، تو چونکہ ہم سب میں سے سینئر وہی تھے تو مجھے ہدایت کی گئی تھی اس پروگرام کی ماڈریشن کرنے کا. تو سب سے پہلے انہی کو میں نے گزارش کی کہ آپ بات شروع کریں. تو انہوں نے بات شروع ہی یہ کہہ کر کے کی کہ ہم دونوں بھائی ایک ہی ضلع سے تعلق رکھتے ہیں، اور آج وزیر اعظم کے سامنے ہم دونوں مخاطب ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ شاید یہی جذبہ آج کے اس دور میں، اس کھلبلی والی ماحول میں ہم سب کو ایک ساتھ جوڑ کر کے رکھتا ہے. آپ نے جو فلم بنائی اور یہ پروگرام منعقد کیا، یہ خاص طور سے ٹورزم پر فوکسڈ ہے. ورسٹائل ٹورزم کی گنجائش اگر کسی علاقے میں ہے، جو اس علاقے میں ہے، ہر جگہ نہیں ہوتی ہو. یہاں ریلیجس ٹورزم کی بھی گنجائش ہے، یہاں ہالیڈے ٹورزم کی بھی گنجائش ہے، یہاں ایجوکیشن ٹورزم کی بھی اب گنجائش دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. آپ کے یہاں ہندوستان کا سب سے پہلا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہائی آلٹیٹیوڈ میڈیسن بھدرواہ کے نزدیک وہ بن رہا ہے. آیورویدک کالج زیر تعمیر ہے. ہوائی اڈہ کشتواڑ کے لیے تو منظور ہو چکا ہے. اگلی ہماری کوشش رہے گی کہ ڈوڈا میں بھی اس طرح کا کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے. ضلع ڈوڈا یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر سے اٹھ کر کے لوگوں نے ہر شعبے میں قومی سطح پر نام کمایا ہے. بھلے وہ قانون ساز تھے، جج رہے ہوں، چاہے سپریم کورٹ میں رہے ہوں، چاہے ہائی کورٹ میں رہے ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر تھے. اور داد کے قابل یہ بات ہے کہ تمام دشواریوں کے باوجود، مشکلات کے باوجود، ان میں اتنی ایک نیچرل ٹیلنٹ تھا
کہ وہ اس قدر ابھر پائے. لیکن اگر ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کریں, ہم اگر انہیں انیبلنگ میکینزم جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں دے سکتے, تو ہمارے نوجوان, مجھے لگتا ہے کہ سارے ملک کی رہنمائی کرنے کی توفیق بھی رکھتے ہیں اور اتنی قابلیت ہوئی. میں یہ بھی, شاید آپ نے اس طرف دھیان دیا بھی ہوگا, یہ جو ابھی ہم نے ریلیز کی ہے ڈاکیومنٹری, اس کو تھوڑا سا اور زیادہ ہم سرکولیٹ کریں سوشل میڈیا پر بھی, اور اگر آپ مناسب سمجھیں گے تو ہم ٹورزم محکمے کے ذریعے بھی اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں. جموں کشمیر میں بھی اور مرکز میں بھی ٹورزم منسٹری کے ساتھ بات کر کے اس کو کہیں ہم کسی نہ کسی طرح سے جوڑ سکتے ہیں.